بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے درود پاک کے کسی بھی سیغے کے ورد کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ نہ صرف آپ کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے بلکہ دونوں جہاں کی برکتیں اور رحمتیں نصیب ہوں گی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم۔ وظائف ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام سننے اور پڑھنے والوں کی جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دے۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو شیئر کیجئے۔ آپ کے ویڈیو شیئر کرنے سے اگر کسی مسلمان کی مشکل آسان ہو گئی تو اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل ضرور آسان کر دے گا۔ ہمارا آج کا موضوع کلمہ طیبہ کے فضائل ہیں۔ دوسرا حصہ۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اذکار میں افضل لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا ہے اور تمام دعاؤں میں افضل الحمدللہ کہنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھے تو اس کے بعد اس کو الحمدللہ بھی کہنا چاہیے، یعنی اس کلمہ پڑھنے کے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں ذرا شک نہیں ہے کہ تمام اذکار میں افضل جو ذکر ہے وہ کلمہ طیبہ ہی ہے، کیونکہ یہی دین کی بنیاد ہے، سارے دین کی تعمیر اسی پر ہے۔ اس وجہ سے صوفیاء کرام اور عارفین اس کلمے کا اہتمام فرماتے ہیں اور تمام اذکار پر اس کو ترجیح دیتے ہیں اور جتنا ممکن ہو سکے یہ کثرت سے کرواتے ہیں۔ حضرت سید علی میمون مغربی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے کہ جب حضرت شیخ علوان حموی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ایک بہت بڑے عالم، مفتی اور مدرس تھے، وہ سید صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کے مرید ہوئے تو سید صاحب نے ان پر خصوصی توجہ دی، ان کو تمام دینی کاموں سے ہٹا دیا، یعنی جو درس و تدریس کے مشاغل تھے اور فتویٰ وغیرہ دینا یا جو بھی وہ کام کرتے تھے وہ سب چھڑوا دیا اور فرمایا کہ بس لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو۔ عوام نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ سید صاحب نے لوگوں کو ایک بہت بڑے عالم سے محروم کر دیا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد سید صاحب کو معلوم ہوا کہ شیخ علوان رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تو سید صاحب نے اس سے بھی منع فرما دیا اور فرمایا کہ سوائے فرض نماز کے اور کچھ بھی نہ کریں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کچھ دن کے لیے چھوڑ دیں، بس لا الہ الا اللہ کا ورد ہی کریں۔ جب عوام کو یہ پتہ چلا تو لوگوں نے اور زیادہ بدلحاظی اور بدتمیزی کرنا شروع کر دی، لیکن چند ہی دن کے بعد جب کلمہ طیبہ کے ذکر کا اثر شروع ہوا اور دل میں نورانیت پیدا ہو گئی تو سید صاحب نے فرمایا کہ اب تلاوت قرآن پاک شروع کر دیجئے۔ شیخ صاحب نے جب قرآن پاک کھولا تو ہر لفظ پر علوم اور معرفت کا ایک بہت بڑا سمندر بہنا شروع ہوا۔ ہر لفظ کے بے شمار معنی ان کے دل و دماغ میں آنا شروع ہوئے۔ اس کے بعد سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے خدا نخواستہ تلاوت سے منع نہیں کیا تھا، بلکہ میں چاہتا تھا کہ معرفت الہی تم پر اچھے سے کھل جائے، چونکہ یہ پاک کلمہ دین کی اصل ہے، ایمان کی جڑ ہے، اس لیے جتنی بھی اس کی کثرت کی جائے گی اتنا ہی ایمان کی جڑ مضبوط ہوگی۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک لا الہ الا اللہ کہنے والا کوئی زمین پر موجود ہو۔ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جب تک کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا تب تک روئے زمین پر قیامت نہیں آ سکے گی۔ نسائی
اور ابن حبان اور حاکم کی روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسا ورد بتا دے کہ میں تجھے یاد کروں، تجھے پکارا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہو۔ انہوں نے عرض کی کہ اے میرے پروردگار یہ تو ساری دنیا کہتی ہے۔ پھر ارشاد ہوا کہ لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب میں تو کوئی ایسی چیز مانگتا ہوں جو مجھے ہی عطا ہو۔ رب عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک بار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا قیامت کے دن کون ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہاری احادیث پر حرص دیکھ کر یہی گمان تھا کہ اس بات کو تم سے پہلے کوئی دوسرا شخص نہیں پوچھے گا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سوال کا جواب ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ سب سے زیادہ سعادت مند اور منافع اٹھانے والا میری شفاعت کے ساتھ وہ شخص ہوگا جو خلوص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے گا۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرید نے اپنے شیخ سے عرض کیا تھا کہ میں ذکر تو کرتا ہوں، یعنی لا الہ الا اللہ تو پڑھتا ہوں، مگر دل غافل رہتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم برابر اپنا ذکر کرتے رہو اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہو کہ اس نے ایک عضو یعنی زبان کو تو اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ ذکر تمہارے دل پر بھی جاری ہو جائے گا، یعنی پھر تمہارا ذکر بھی اللہ کا ذکر کرنے لگے گا، تمہارا دل بھی اللہ کا ذکر کرنے لگے گا۔ طبرانی میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کسی نے پوچھا کہ کلمے کے اخلاص کی علامت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حرام کاموں سے اپنے آپ کو روک دے، یہی کلمے کی اخلاص ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک ایسے شخص کے بارے میں بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ فلاں شخص کی سانس اٹکی ہوئی ہے مگر اس کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور اس سے دریافت فرمایا کہ کیا بات ہے؟ اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قفل سا دل پر لگا ہوا ہے، یعنی ایک تالا لگا ہوا ہے دل پر، اسی لیے زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ جب معلومات لی گئیں تو پتہ چلا کہ اس کی والدہ اس سے ناراض ہے اور اس نے اپنی ماں کو بہت ستایا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ماں کو بلایا اور دریافت فرمایا کہ اگر کوئی شخص بہت سی آگ جلا کر تمہارے اس لڑکے کو اس آگ میں ڈالنے لگے تو کیا تم اسے بچانے کی کوشش کرو گی؟ تو اس نے عرض کی کہ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ضرور کوشش کروں گی۔ تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا ہے تو پھر اس کو معاف کر دے کہ اس کی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو سکے، ورنہ موت کے بعد اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو ماں نے یہ سن کر معاف کر دیا۔ اس کے بعد جب اس نوجوان کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کی گئی تو اس نے فوراً پڑھ لیا اور اس کی جان نکل گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ کلمہ طیبہ کے فضائل سلسلہ جاری ہے۔
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم۔